سورہ آل عمران آیت نمبر 42۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، پاک بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام جہان والوں کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر، واسجدی، اور تو سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور کل اس پر بھی یہ بات ہو چکی کہ فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنا بغیر وحی کے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ان روایات میں اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو منتخب کیا ہے، وہ اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں بچپن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے منتخب کر لیا، اور دوسرے نمبر پر ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے بھی قبول کر لیا، اور تیسرے نمبر پر اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو کیا کہتے ہیں پیدائش اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کی کفالت کا، اور یہ اس طریقے سے اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص امتیازی وصف عطا کیا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی کا اسباب مہیا ہونا اور اس طریقے سے مل جانا۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو چن لیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور آگے فرمایا وطہرکی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ اس کے معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پاک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان، اخلاق، حیا والی زندگی نصیب فرما کر آپ کو پاک بنا دیا ہے، کفر، معصیت اور گناہوں سے بچا کر آپ کو کیا کر دیا، پاک بنا دیا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ وطہرکی سے پاک بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے عام خواتین جو ہوتی ہیں ان کو ہر مہینے کچھ ماہواری آتی ہے،
ناپاکی کے ایام آتے ہیں، چاہے ہر مہینے کے اعتبار سے ہو، چاہے بچوں کی ولادت کے وقت جو ایک مخصوص ایام آتے ہیں، ٹھیک، تو وہ والے ناپاکیاں ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی بھی ناپاکیوں سے اور گندگیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر اس کے عموم کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگیوں سے، ناپاکیوں سے آپ کی حفاظت فرمائی، چاہے وہ ناپاکی کفر کی ہو، بد اخلاقی کی ہو، کفر اور شرک کی ہو، معصیت کی ناپاکی ہو، یا عام طور پر کیا ہے گندگی اور نجاست ہو، اس سب سے آپ کو پاک کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ آگے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو تمام جہان والوں کی عورتوں پر کیا دی؟ فضیلت بخشی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو اصطفاء، 2 مرتبہ اس آیت میں لفظ اصطفاء کا آیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، اور پھر آگے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ پہلے بچپن کے اندر آپ کو منتخب کر لیا، اور پھر دوسرے وصطفیٰ کے مراد کہ بڑی عمر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر عورتوں پر فضیلت بخشی اور منتخب کیا۔ بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت کا عموم اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کو کلی طور پر سب پر کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے، لیکن اکثریت جمہور مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ فضیلت عمومی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ سب پر، بلکہ اس وقت کے، اس زمانے کے اندر جتنی بھی خواتین جتنی تھیں ان سب پر آپ کو کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ ورنہ احادیث مبارکہ کے اندر بعض خواتین کے متعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کسی نہ کسی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے اندر تو بہت ہی کاملین لوگ گزرے ہیں، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں اور صدیقین ہیں، مردوں کے اندر تو بہت زیادہ کاملین گزرے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر جو کامل ترین عورتیں ہیں وہ فرمایا کہ چند ایک ہی ہیں، جن میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مریم کا ذکر کیا، اسی طریقے سے فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ جس کو فرعون نے مار ڈالا تھا، ٹھیک ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئی تھی، ان کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بعض روایات کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب دیکھیں حضرت جو آسیہ ہیں ان کو اس طور پر فضیلت حاصل ہے کہ اس وقت جب فرعون دوسروں کو منع کر رہا تھا ایمان نہیں لے کے آنا ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ حشر کر دوں گا، ایسا اس وقت وہ ایمان لے کر آئی اور ان کو پھر اس نے ہاتھوں کے اندر اور پاؤں میں اور اس طرح میخیں ٹھونک کر اس پر سزا دی اور اس کو اس طرح جان سے مار ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت کیا کہتے ہیں اپنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی، پھر اپنا سارا مال شال ان کے اوپر کیا کر دیا؟ وقف کر دیا، ٹھیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ سرید عرب کے اندر اب بھی ہم بناتے ہیں، لیکن اس وقت ایک ہوتا تھا کہ وہ شوربے کے اندر اونٹ کا گوشت یا گوشت کا جو بھی شوربہ ہوتا تھا اس میں چوری اس کو بنا کر اور باریک باریک کر کے اس کو کھایا کرتے تھے، تو عرب کے اندر یہ بڑا محبوب کھانا تصور کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان کے اندر آج بھی وہ اس قسم کی وہ سرید بناتے ہیں جس کو وہ اپنی زبان کے اندر صحبت یا کوئی اس قسم کے الفاظ ان کو وہ بولتے ہیں، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی فضیلت ہے جیسا کہ کھانے میں سرید کو ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ فاطمہ تو میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے کیا ہے؟ تکلیف پہنچائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو آخرت میں جنتی عورتوں کی جتنی بھی اس کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی۔ تو یہ فضیلتیں من وجہ اس طرح کی بھی کیا ہے؟ فضیلتیں۔
تو اللہ تبارک حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو یہ اس زمانے کی جہان والوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو فضیلت بخشی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی طرف سے یہ بات بھی ان سے کہی گئی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی چیزوں سے، اتنی رحمتوں اور عنایتوں سے اور نوازشات کی ہیں، تو شکرانے کے طور پر کیا ہے، یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کر۔ محترم، قنوت کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ قرآن مجید میں والقانتین والقانتات ایسے مردوں کی خصوصیات کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے، اور خود قرآن مجید میں وقوموا للہ قانتین، کہ تم خشوع اور خضوع اور اطاعت کرنے والوں کے ساتھ تم کیا ہے کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ان صفات کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو مریم علیہ السلام سے کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کیا کریں، کامل اطاعت کریں، شکرانے کے طور پر۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حتی تورت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سردیوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو سردیوں کی وجہ سے جیسا کہ جلد پھٹ جاتی ہے تو ایسے تشققت قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، ہاتھ اس طرح پھٹ جاتے تھے سردی کی وجہ سے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اونچے مقامات اور اتنا کچھ عطا فرمایا، تو آپ اتنی مشقت اور اس طرح کی چیزیں مت اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اوپر مغفرت بھی کر دی، سب کچھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی میرے اوپر عنایات اور یہ سب کچھ کیا ہے، تو میں شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت اس طرح نہ کروں۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی فرمایا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر ان کی عبادت کرو، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور نماز پڑھو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے کا ذکر پہلے کیا ہے اور رکوع کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ عموماً ہم نماز کے اندر پہلے رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ اس حصے میں ذکر فرماتے ہیں کہ واسجدی وارکعی مع الراکعین کا معنی یہ ہے کہ واسجدی کا معنی ہے کہ پوری نماز کیا ہے ادا کرو، اور وارکعی مع الراکعین کا معنی یہ کہ یہ جو تمہاری نماز ہے یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو گویا اس آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم نماز خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہے ادا کرو۔ اور دوسرے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس طرف گئے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں یا یہود کے اندر جو نماز تھی اس میں سجدہ پہلے تھا، رکوع بعد میں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے انہی کے مطابق سجدہ کا پہلے ذکر کیا اور رکوع کا بعد میں ذکر کیا۔ اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ سجدے کو پہلے ذکر کر کے رکوع کا فرمایا وارکعی مع الراکعین، خاص طور پر بعد میں اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اس وقت بھی ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ سجدہ تو ٹھیک کرتے تھے لیکن رکوع کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، رکوع صحیح طرح نہیں کرتے تھے، بس ہلکا سے اشارہ کیا اور رکوع کے اندر یعنی کہ جس طرح پورے طریقے سے ہونا چاہیے اس طرح نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اہتمام کے لیے ذکر فرمایا کہ تم رکوع صحیح طریقے سے کیا کرو، ادا کرو۔ جیسا کہ آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی کے اندر جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے ہیں، تو اٹھنے کے بعد پورا بالکل جسم انسان کا سیدھا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا ہے سجدے کے لیے انسان جائے، لیکن وہ ہلکا سا اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا اور دھڑام سے نیچے پھر کیا ہے سجدے کی طرف۔ تو فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے رکوع کا نہیں پتہ چل رہا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں صحیح کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا مع الراکعین، یہ جو دیگر حضرات رکوع کر رہے ہیں نا ان کے رکوع کو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان کاملین کے رکوع کو دیکھ لو تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تمہارا رکوع درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو گویا کہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ امت کو، دیگر افراد کو یہ بتا دیا کہ نماز کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نماز کامل طریقے سے اور سنت کے مطابق کیا ہے ادا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر سیدنا مریم علیہ السلام کے فضائل اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کرنے کا اور خاص طور پر نماز کا ذکر کیا۔ ہمیں بھی گویا اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بلیسنگ ہے، اتنی
کی مہربانیاں اور عنایتیں اور نوازشات ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو جمیل ہے یہ اسی رب العالمین کے سامنے کیا جھکا کر اس کا سجدہ شکر کیا ہے بجا لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔